بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان منور ہے، نوم الصائم عبادت وسکوتہ تسبیح ودعاؤہ مستجاب وعملہ متقبل۔ روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 415 اور حدیث نمبر ہے 3938۔ روزے دار کے اعضاء کا تسبیح کرنا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ روزہ کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وسبحت اعضاؤہ واستغفر لہ اہل السماء الدنیا، اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں۔ وَقُلْنَ أَزْوَاجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ اللَّهُمَّ اقْبِضْهُ إِلَيْنَا فَقَدِ اشْتَقْنَا إِلَىٰ رُؤْيَتِهِ، اور حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی حوریں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ عز و جل تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ وَإِنْ هُوَ حَلَّلَ او سبح او کبر تلقاہ 70,000 ملک یکتبونہا الی ان توارا بالحجاب، اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 299 حدیث نمبر 3591 ہے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں صرف غریب لوگوں پر روزے فرض ہیں کہ وہ کان کھول کر یہ مسئلہ سماعت کر لیں۔ توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہیں۔ در مختار میں ہے روزے 10 شعبان المعظم کو فرض ہوئے۔ روزہ فرض ہونے کی وجہ: اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی واقعہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلا صفا اور مروہ کے درمیان حاجیوں کی سعی حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 بار چلی اور دوڑی تھی۔ اللہ عز و جل کو حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا پسند آ گئی، لہٰذا اسی سنت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عز و جل نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا و مروہ کی سعی کو واجب کر دیا۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں سے کچھ دن پہلے کچھ ہمارے پیارے سرکار مکے مدینے کے تاجدار نے غار حرا میں گزارے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر اللہ عز و جل میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ عز و جل نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قائم رہے۔